ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلیہ وعطرتہ بید کل معلوم لک۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمود نذیر۔ آج سے مراد ہے جمعۃ المبارک 11 دسمبر کو ایک پاکستان حکومت میں اور خاص تو میڈیا میں خاص قسم کی ہلچل محسوس ہوئی جب وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ میں ایک شیک اپ کر دیا، اور یہ شیک اپ جو ہے پی ٹی آئی کی پچھلی 3 سالہ گورنمنٹ میں یہ چوتھا شیک اپ ہے۔ اور اس شیک اپ میں جو وفاقی وزیر ہیں وہ عبدالحفیظ اور وزیر داخلہ شیخ رشید، ان دونوں کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے۔ شیخ رشید پہلے ریلوے کے وزیر تھے اور پھر وہ وفاقی وزیر داخلہ ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، وہ 3 سال میں 30 شیک اپ بھی کرے وفاقی کابینہ میں، تو ان کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ وسیع تر قومی مفاد میں ہم نے یہ سب کیا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کے اوپر ویڈیو کی جاتی، لیکن مجھے اس وقت بڑی اذیت محسوس ہوئی اور بڑا صدمہ ہوا جب 2 بہت بڑی سنجیدہ شخصیات نے، ایک حقیقت ٹی وی جو ہے اس نے فوراً اس کے اوپر ایک ویڈیو کر دی اور کہا کہ وقت کی بہت اہم ضرورت تھی، اور انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، اور ہائبرڈ وار چل رہی ہے، اور پراکسی وار لگانے والا ہے انڈیا، اور کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے، ہماری فوجیں ہائی الرٹ پہ ہیں۔ اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ رشید بڑے باکمال ہیں، شیخ رشید کا بڑا تجربہ ہے، وہ آدھی درجن سے زیادہ دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، پچھلی کئی دہائیوں سے وہ قومی اسمبلی میں منتخب ہو کر آ رہے ہیں، اور ان کے مجاہدین کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں، دینی جماعتوں کے ساتھ ان کے بڑے قریبی روابط ہیں، ایجنسیز کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن بہت اچھا ہے، اور افواج پاکستان کے حوالے سے بھی وہ بہت ہے، وہ بولتے بہت اچھا ہیں، ان کو جلسہ اور بغداد کے شعلے، بغداد کی راتیں اور بینکاک کے شعلے اور جلوس کھیلنا آتا ہے۔ ان کو سیاست میں کسی وقت بھی جوڈو کراٹے جو ہے وہ فلم میں ڈالنے آتے ہیں، اور وہ ایک بڑے بہتر آدمی ہیں۔ اور اعجاز شاہ بیمار تھے، اعجاز شاہ کو دل کی تکلیف تھی، یہ بہت اچھا فیصلہ لیا، ماسٹر سٹروک کھیل دیا پرائم منسٹر نے، پی ٹی آئی نے بہت اچھا ڈیسیشن لیا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو کر دی ہے، ویلاگ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 7 وجوہات بتائی ہیں بڑی اہم ان کو وزیر داخلہ بنانے کی، یہ ناگزیر تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو وزیر داخلہ شیخ رشید کو کیوں تعینات کیا گیا۔ ان پہ میں تبصرہ کرتا ہوں، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ انٹیریئر منسٹری کے نیچے کون کون سے ادارے اور ایجنسیز آتی ہیں۔ یاد رکھیے پاکستان میں وزارت داخلہ کے نیچے اینٹی نارکوٹک فورس آتی ہے، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ڈیفنس آتا ہے، امیگریشن اینڈ پاسپورٹس آتا ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA اس کے نیچے آتی ہے، نیشنل اکیڈمی فار پریزن ایڈمنسٹریشن بھی وزارت داخلہ کے نیچے آتی ہے، نیشنل ایلینز رجسٹریشن اتھارٹی، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل، نادرا، نیشنل پولیس اکیڈمی آف پاکستان، نیشنل پولیس بیورو، ایگزٹ کنٹرول لسٹ، پاکستان کوسٹ گارڈز، پاکستان رینجرز سندھ، فرنٹیئر کورز بلوچستان، فرنٹیئر کانسٹیبلری، فرنٹیئر کورز KPK، گلگت بلتستان اسکاؤٹس، یہ تمام اہم ترین ایجنسیز اور ادارے جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتے ہیں۔ ان سب کی کارکردگی کا ذمہ دار اور ان کو ٹارگٹ دینے کا ذمہ دار اور ان کے کام کے اوپر نظر رکھنے کا ذمہ دار وہ کمپیٹنٹ شخص ہوتا ہے جو وزیر داخلہ ہوتا ہے۔ تو کیا شیخ رشید، آپ نے ان میں سے کوئی وجہ نہیں بتائی، نہ حقیقت ٹی وی نے بتائی، نہ عمران ریاض خان صاحب نے بتائی کہ ان سب اداروں کو چلانے، رن کرنے اور کامیابی کے ساتھ رن کرنے کے لیے کیا شیخ رشید کمپیٹنٹ ہے؟
شرم نہیں آتی ہے ہم جب کسی کے بارے میں ہم بس چلے تو شاید ہم قرآن میں سے آیات بھی نکال کے لے آئیں کہ یہ بہت بڑا کام کر دیا، بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے پرائم منسٹر نے۔ پاکستان جب سے بنا مارز وجود میں آیا ہے، ابھی تک شیخ رشید سے پہلے 37 وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، وزیر داخلہ کے طور پہ شخصیات خدمات سر انجام دے چکی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ امپریسنگ پرسنالٹی نصیر اللہ بابر صاحب کی تھی، اور 7 کیئر ٹیکر وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ یہ جتنا بھی شفل ہوا ہے، یہ مطلب شیک اپ کیا ہے پرائم منسٹر نے فیڈرل کیبنٹ میں، اس کی وجہ سمپل سی یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا اور وفاقی حکومت سے کہا کہ آپ جو ہے وہ غیر منتخب نمائندے جو ہے، غیر منتخب اشخاص کو جو کہ انتخابات لڑ کر عوام کے منتخب کیے ہوئے پارلیمنٹ میں آئے ہوئے جو ممبرز نہیں ہیں، ان کو آپ وزارت پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ظاہر ہے تمام مشیروں کو 52 سے زیادہ، 52-55 کے قریب تو آپ کے وزیر اور مشیر ہیں وفاقی کیبنٹ میں، وہ ان کو کوئی لیجیٹمائز تو کرنا تھا نا کسی نہ کسی طریقے سے، اس لیے یہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بس اس پہ کچھ بھی نہ کیا جاتا، کوئی بات نہ کی جاتی تو کوئی بات نہیں تھی، سب ٹھیک تھا۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف سے انڈیا جو ہے وہ جنگ کرے گا، جس میں RSS کو، مودی کو، انڈیا کی پوری فوج کو، اس کے پورے میڈیا کو جواب دینے کے لیے یہاں پہ نہ تو کوئی ٹیلی ویژن ہے، نہ نشر و اشاعت کا کوئی اتھارٹیز ہیں، نہ یہاں پہ براڈ کاسٹنگ ہے، نہ یہاں پہ PTV ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی فوج ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی ایجنسیز ہیں جو اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ ہمارے پاس ایک 1 مین آرمی ہے اور اس کا نام شیخ رشید ہے۔ یہ آپ نے کوئی عمران سیریز کا علی عمران پیش کر دیا ہے ایک دم سے پاکستانی حکومت میں بحیثیت وزیر داخلہ۔ یہ اس کو بولنا بہت اچھا آتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان فضائی اجازت نہیں دی سفر کرنے کی، امریکہ نے اس کو ہیوسٹن میں 5 گھنٹے 2012 میں شیخ رشید کو روک کے رکھا اور اسے انویسٹیگیشن کی امریکن ڈیفرنٹ ایجنسیز نے۔ یہ کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے؟ یہ کوئی سند ہے جس کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ کسی کو وزیر داخلہ لگانے لگتے ہیں تو آپ اس کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ حضور کبھی تو یہ بھی تو بتائیے، اگر آپ نے واقعی انڈیا کو ڈرانا ہے اور انڈیا کے لیے کہ آپ نے بڑا پہلوان اتارا ہے، آپ نے انوکھی اتار دیا ہے، یا کوئی وہ ہوگن آپ نے اتار دیا ہے دنگل کے لیے رنگ میں، تو کریکٹرز بھی کو مسلز بھی تو ہونے چاہیے نا انسان میں۔ آپ کو اگر انڈیا کو ڈرانا ہے، اگر آپ کو انڈیا کو دہشت زدہ کرنا ہے، انڈیا کے دانتوں سے پسینہ چھٹوانا ہے، اس کے لیے لوہے کا چنا بننا ہے، تو پھر وزیر داخلہ کسی ایسے شخص کو لگائیے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہو، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہو اور باعمل مسلمان ہو، جس کے سر پہ دستار ہو، جس کے چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی ہو، جس کا لباس شریعت کے مطابق ہو، جس کے بال زلفوں کی شکل میں ہوں، جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، جو شریعت مطہرہ کے مطابق اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور چلنے پھرنے والا ہو۔ اور ایسے شخص کو آپ اسلام کا، پاکستان کا، آئین پاکستان کا، نظریہ پاکستان کا نمائندے کے طور پر وزیر داخلہ لگائیے، اور پھر یہ بات کیجئے کہ ہاں ایسی صورت میں آپ انڈیا کو ڈرا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے کوئی انڈیا کی اور پاکستان، جس کا ریما کے ساتھ بھی معاشقہ تھا تو ریکھا کے ساتھ بھی معاشقہ تھا، رے نام کی کوئی لڑکی اس نے چھوڑی نہیں ہے بر صغیر میں، تو آپ نے اس کو ایک دم سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا تھنک ٹینک بنا کے پیش کر دیا ہے۔ کیا سچائی کوئی کریکٹرسٹک نہیں ہے؟ کیا دینداری کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا سچ بولنا کو بہت بڑی کمال کی خوبی نہیں ہے؟ کیا دلیر ہونے کے لیے یہ ضرور، جو شخص اپنے نفس کا غلام ہے، جو شخص شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے، اپنے نفس کی پوجا کرنے والا ہے، آپ اس کو دشمن کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کون سی جنگ ہے جو کوئی نہیں جیت کے دے سکا، تو اب وہ بغیر ایٹم بم کے شیخ رشید جیت کے دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اور مجھے ایک بات بتائیے،
کیا امریکہ شیخ رشید سے ڈرتا ہے؟ کیا شیخ رشید سے RSS ڈرتی ہے؟ کیا شیخ رشید سے نریندر سنگھ مودی یا امت شاہ ڈرتا ہے؟ کیا ہے ایسی بات شیخ رشید میں جس کی وجہ سے آپ اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کے تو میں کو آڑے ہاتھوں تو میں بعد میں لوں گا نا، پہلے تو آپ بتائیں آپ کس قسم کے صحافی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی فالوئنگ ہے آپ کی حقیقت ٹی وی کی بھی اور عمران ریاض خان صاحب کی بھی؟ کتنی بڑی فالوئنگ ہے آپ کی، ملینز میں ہے اور کئی 100 ملینز میں ہے. آپ معلم بن گئے ہیں. آپ جو لائن دیتے ہیں لوگ وہ لائن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ جو لائن دیتے ہیں لوگوں کو وہ لائن سب سے بھلی لائن لگتی ہے. تو آپ کے اندر سچ بولنے کی صلاحیت کیوں نہیں؟ آپ اس طرح کے ویلاگ کر کے جو ہے اس کو ایز اے پروڈکٹ بیچتے کیوں ہیں اپنے ویلاگ کو؟ آپ حق، سچ اور حق کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آج نیٹو کی ناک جو ہے زمین پہ لگا دی ہے طالبان نے. کون سا تجربہ ہے ان کے پاس؟ کتنے اسمبلیوں میں رہے ہیں وہ؟ کتنے سگار پیے ہیں انہوں نے کیوبا کے؟ کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں وہ؟ ان کے پاس کریکٹر ہے، کردار ہے، ان کے اندر سچائی ہے. وہ شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں، جو بائیڈن کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں، اور نیتن یاہو کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں سب طالبان کو دیکھ کر. وہ کیا اپنے ساتھ جب چلتے ہیں تو کندھے کے اوپر سٹنگر رکھا ہوا تو انہیں بزوکا چلاتے ہیں جہاں جاتے ہیں؟ تو پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں، صرف انہوں نے دستار اللہ کے نبی کی پیاری سنت سر پہ سجائی ہوئی ہے. چہرے پہ داڑھی ہے ان کی سنت کے مطابق، لباس ان کا شریعت کے مطابق ہے. ان کو اردو انگریزی سب آتا ہے، ان کو سارے پیج تاب آتے ہیں. ویسے تو امان اللہ بھی بہت اچھی باتیں کرتا تھا، اللہ اسے غریق رحمت کرے، اللہ اسے معاف کر دے. تو کیا ہمارے لیے اب میراثی رہ گئے ہیں جو ہمارے وزیر داخلہ بنیں گے؟ اور آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا ٹریک ریکارڈ ہے؟ ہر جو ظالم اور جابر اور آٹوکریٹ اور مارشل لا لگانے والے جو لوگ تھے، غیر منتخب حکومتیں تھیں، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے اس نے ان کی حکومتوں کو طاقت بخشی ہے. کون سی ایسی بڑی، کون سی یہ پاکستان کی ایڈیالوجی جانتا ہے اس کے لیے کام کیا ہے اس نے؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس اور بندے ختم ہو گئے تھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جتنی دفعہ ابھی یہ وزیر ہوا ہے ریلوے میں، تو کون سا ایسا کارہائے نمایاں سر انجام دیا کہ خواجہ سعد رفیق کی جو کارکردگی اس سے 10 گنا زیادہ بہترین نہیں تھی؟ اس سے تو غلام محمد بلور بھی بہتر تھا. اتنے حادثے، کوئی حد ہی نہیں ہے حادثوں کی. اتنے حادثے ہوئے ہیں ریلوے میں. اور میں تو گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں کہ ایجنسیوں کا بھی وہ دلہا ہے. اب فوج کے لیے بھی وہ دلہا بھائی جان ہیں، دلہا بھائی ہیں، اور میڈیا کے لیے بھی بہت بہترین ہے. میڈیا بھی اس سے بڑا امپریس ہے. کیوں بھائی؟ کیا کیا اس نے ایسا کام؟ کوئی ایک پازیٹیو کام بتائیے آپ جو اللہ کی رضا کی خاطر اور پاکستان کی خاطر اور نظریہ پاکستان کی خاطر اس نے کیا ہو. نہیں کیا ہے. آپ نے پیسے کھا لیے ہوں گے پھر اس سے. یہی کام ہو سکتا ہے نا، اور کیا ہے؟ سب بکاؤ مال ہیں یہاں پہ. جو اصل صحافی ہیں، طارق اسماعیل ساگر جیسے بندے کو جو ہے نا وہ آپ کو آگے لے کر آنا چاہیے تھا. اگر آپ کو کچھ انڈیا کو جواب ہی دینا ہے نا، تو اس کو جس کے پیٹ کے اندر 3 درجے کی 3rd ڈگری ٹارچرز ہے، کہ ابھی بھی جس کے جسم کے اندر، جس کے معدے کے اندر شیشے کے ٹکڑے موجود ہیں، جس کی جسم کی کوئی ایسی ہڈی نہیں ہے جو محفوظ ہے، جس پہ ڈینٹ نہیں پڑا، جس میں فوجوں نے، را نے اور انڈین آرمی نے جس کو مار کے اس کی شخصیت کے اندر 5000 ڈینٹ ڈال دیے ہیں، اس کو آپ آگے لے کے آتے. اس سے ذرا بڑا محب وطن کون ہے؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ امامت ان کا حق ہے جو تقوی والے، صاحب تقوی لوگ ہیں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وزیر داخلہ جو نیا آیا ہے یہ سب سے بڑا صاحب تقوی شخص ہے؟ یہ منہاج العابدین امام غزالی کی آخری کتاب پہ مکمل طور پہ اس نے عمل کر لیا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی اتنی ساری لسٹ گنائی ہے اداروں کی، ان کی کارکردگی کون دیکھے گا؟ ان کے وہ لائن کون دے گا؟ کیا ان سب اداروں کے نام بھی زبانی یاد ہوں گے کبھی؟ جب تک شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ رہیں گے، کیا یہ ان سارے اداروں کا دورہ بھی کریں گے؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنے پیچیدہ ادارے اور کتنے حساس ادارے ہیں سارے کے سارے، اور ان سے کیسے کام لینا ہے.
آپ نے بلے دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا ہے، اور بیوہ کا کھیت اور سادھو رکھوالے والی کہاوت کے اوپر جو ہے نا اس کی آپ تعریف کریں، واہ 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 یہ سادھو بڑا نیک ہے، یہ اس بیوہ کا بڑا خیال رکھے گا، یہ جو جوان بیوہ ہوگی اور اس کے کھیت کا بھی بہت خیال رکھے گا۔ کوئی ضمیر نام کی چیز ہوتی ہے، اس دنیا میں ہم نے کتنے دن رہنا ہے؟ یہ اتنی ساری آپ نے لگژری زندگی کی لے لی ہیں، اتنے پیسے کما لیے، آپ ایک ویڈیو کرتے ہیں اور ڈالرز آپ کے کھاتے میں، آپ کے اکاؤنٹ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے آ رہے ہیں، تو آپ خبر کو پروڈکٹ کے طور پہ کتنی یوٹیوب کے علاوہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں۔ انڈیا پاکستان سے جنگ ونگ کوئی نہیں کرے گا ابھی فی الحال، اور اگر آپ کسی طریقے سے شیخ رشید کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جنگ ہونے والی انڈیا کے ساتھ اس لیے وزیر داخلہ بہت بہترین ہونا چاہیے، تو یہ بہت ہی بودھی قسم کی ایک دلیل ہے۔ آپ کی عمران صاحب بہت ادب سے گزارش ہے کہ آپ کی ساتھ جو آپ نے وجوہات بیان کیں ان کو شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنانے کی، ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی کوجنٹ ریزن نہیں ہے۔ اور اسی طرح حقیقت ٹی وی نے جتنی باتیں کی، جتنی تصویریں دکھائی ہیں ابھی تک پچھلے 3-4 گھنٹے میں، ان کے اندر بھی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ بھی سیاسی طور پہ ریاست کا کاروبار چلانے کے لیے جن کے ہاتھ میں لگامیں ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ لوگ سچ نہیں بولتے، وہ لوگ موت کے بعد قبر میں حساب دینے کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ قیامت کے برپا ہونے کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہماری ہاتھوں کی پوریں اور ہمارے جسم کے سب اعضاء قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ حکومت ریاست پاکستان کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جن کے پاس کریکٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حکومت کی زیادہ سے زیادہ چھوٹی کیبنٹ ہوتی، کتنے یو ٹرن لیے کہ یو بھی بیچارہ بھول گیا کہ اس کو بھی پتا نہیں تھا کہ میرے اندر اتنے ٹرن ہوتے جتنے ہمارے پرائم منسٹر نے پچھلے 3 سال میں ٹرنز لے لیے ہیں۔ تو فیٹ ایف کو بھی یہ ڈیل کرے گا، آئی ایم ایف کو بھی یہ ڈیل کرے گا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو بھی یہ دیکھے گا، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی یہی بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ باقی سارے تو چنے بیچ رہے ہیں پاکستان میں 24 کروڑ جو لوگ ہیں۔ تو امید ہے میری باتوں کا برا نہیں منائیں گے، اور میری باتوں کا برا منانے کے لیے اس بات کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز جاگتی ہو، زندہ ہو، اور ہم اپنے اوپر غور فکر کریں اور اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم آ گیا ہے یوٹیوب، تو خدا کا واسطہ ہے کوئی 5-7 ویلاگز تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے اور اس کے خاص طور پہ قوم کے وسیع تر مفاد میں صحیح کر دیجئے۔ ایسا تو نہ کہ اتنا تو کھیل نہ کھیلیے نا پاکستان کے ساتھ، کتنا آپ نے لٹ مار کرنی ہے، آپ کی کتنی پرتعیش زندگی ہے، ایسی زندگی جس کا خواب دیکھ سکتے ہیں لوگ، وہ آپ کو دستیاب ہے، پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ پاک شیخ رشید کو بحیثیت انٹیریئر منسٹر بہتر کارکردگی دکھانے کی توفیق دے، اور وہ خالی پریس کانفرنس نہ کھیلیں، ان کے عمل سے یہ ثابت ہو، ان کا عمل چیخ کر بولے، انگلش میں کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، ان کا عمل چیخ کے یہ بولے کہ وہ صحیح انتخاب ہیں، اور وہ اس بات کو غلط ثابت کریں کہ وہ صحیح انتخاب نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔